جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے آر ایس ایس اور جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں بھارت میں وہ اپنا رنگ دکھا ہی رہی ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید بابری مسجد کے بننے کے بعد ایک سکون سا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 27 سال لگے، 1992 میں یہ ہوا تھا، اور پھر 2019 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے تحت جہاں پہ بابری مسجد تھی جو کہ 16ویں صدی میں بنی تھی، اور اس کے بعد 5 ایکڑ زمین دے دی جائے گی مسلمانوں کو کہیں اور مسجد بنانے کے لیے، لیکن اس جگہ پہ رام مندر اب تعمیر ہو رہا ہے، اور اس کی شروعات جو ہے انوگریشن وہ پرائم منسٹر مودی نے کی، اور سنا ہے کہ کوئی 20 سے 40 کلو گرام کی پہلی اینٹ، چاندی کی پہلی اینٹ رکھ کے انہیں اس کا افتتاح کیا۔ تو ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ چلیے جی ایک قصہ ہو گیا، ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، تو 5 ایکڑ زمین بھی چلیں مسلمانوں کو مل گئی، وہ کہیں اور مسجد بنا لیں گے بابری مسجد کے بدلے۔ لیکن اب بی جے پی کے آنے کے بعد معاملہ کچھ اور زیادہ اس طرف کو جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ روز پہلے بی جے پی جو نیو دہلی کی جو ہیڈ ہیں، انہوں نے نیو دہلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال، جن کا تعلق عام آدمی پارٹی سے ہے، ان کو خط لکھا کہ دہلی میں جو تقریباً گرد و نواح میں 40 ایسے گاؤں موجود ہیں جن کے نام تبدیل ہونے چاہئیں، کیونکہ وہ نام تو مغلیہ دور میں جب اسلامی سلطنتیں تھیں یا مسلمانوں کے انڈر سلطنتیں تھیں تو اس میں وہ نام رکھے گئے تھے، اور وہ سارے مسلم نام ہیں، تو ان ناموں کو تبدیل کر کے ان کی اوریجنل حیثیت کو بحال کیا جائے۔ اسی طرح اب ایک اور خط لکھا گیا ہے، اور جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ نیو دہلی میں جتنے بہت سے ایسے روڈز ہیں، سڑکیں ہیں جو کہ مغلیہ بادشاہوں کے نام سے منسوب ہے، مثال کے طور پر اکبر روڈ ہے، ہمایوں روڈ ہے، شاہ جہاں روڈ ہے، اورنگزیب روڈ ہے، تو ان ناموں کو بھی تبدیل کر کے ہندوؤں یا سکھوں کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رکھا جائے۔ بلکہ پرسوں تو قطب مینار جو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ایک آئیکونک امپورٹنس ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ایک وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا، کچھ ہندو انتہا پسند وہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں پہ تو قطب مینار کے نیچے جو ہے کچھ مورتیاں بھی ہیں، تو ان مورتیوں کو نکال کر ان کو بحال کیا جائے، اور قطب مینار کا نام بھی تبدیل کر کے رکھا جائے، شاید وشنو استھمادا کچھ مجھے نام صحیح یاد نہیں آ رہا، تو وہ رکھا جائے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اب تو یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تاج محل کو بھی کچھ عرصے کے لیے بند کیا جائے، تاکہ جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہے وہ، کیونکہ وہاں بھی ان کا ہندوؤں کا خیال یہ ہے، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں، کہ وہاں پہ تاج محل کے نیچے بھی آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا، اگر آپ اس کے نیچے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک ہندوؤں کا ٹیمپل تھا، وہاں بھی مورتیاں ہیں، تو آپ کو ایسے شواہد مل جائیں گے کہ تاج محل بھی ایک مندر کے اوپر ہی بنایا گیا تھا۔ تو اب یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کچھ ریلیف ملے گا۔ اب تو خاص طور پہ اتر پردیش میں تو بہت سے ایسے، چلیے مساجد کے علاوہ انہوں نے کچھ مندروں اور گرودواروں پہ بھی پابندی لگائی ہے، لیکن زیادہ تر مساجد ہی ہیں جن پہ اذان پہ، صبح کی اذان پہ خاص طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور لاؤڈ اسپیکرز بھی اتارنے کی ایک مہم شروع ہو گئی۔ اس طرح کرناٹکا میں ہم جانتے ہیں کہ حجاب کے معاملے میں کس طرح اسکول میں اور کالجز کی جو طلبات ہیں ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ حجاب یا اسکارف پہن کے آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک معاملہ اب چل پڑا ہے، اور یہ معاملے میں اور زیادہ تیزی آئے گی، کیونکہ 2024 میں انتخابات ہونے ہیں بھارت میں، اور بی جے پی اور آر ایس ایس کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ اکنامک بہرحال وہاں پہ مشکلات ہیں، اور اکنامکلی یہ حکومت صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کر پائی،
جو توقعات تھیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو 2014 میں بھی اور 2019 میں بھی کس طرح بی جے پی اور آر ایس ایس نے اینٹی پاکستان ریٹرک کو ریچٹ اپ کیا، اینٹی کشمیر پہ جو انہوں نے اقدامات لیے ان کو کیسے پیش کیا. پھر یہ بھی ایک خطرہ لاحق رہتا ہے جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے یا ان دا رن اپ ٹو دا الیکشن فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور بھارت بالا کوٹ جیسی چیز بھی کر سکتا ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کروا کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ کا جو معاملہ بھی فروری میں ہوا تھا، 14 فروری کو، اور یہ بالکل اس وقت تھا 2 ماہ پہلے جب بھارت میں انتخابات ہونے تھے 2019 میں. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہیں. تو بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے، ہمارے خاص طور پہ ہماری آرم فورسز کو، اور ہمیں جو ہے کوئی ایسا موقع نہیں دینا بھارت کو کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو. لیکن بھارت میں یہ ضرور ہے کہ اب ایک جو لہر ہے، جو رو ہے، وہ اب چل رہی ہے، اور اس کو ہمیں پاکستان کا کیا کیا جائے کہ ہم میں وہ شاید ڈپلومیٹک کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کر سکیں دنیا بھر میں اور ایک سسٹین طریقے سے ایک مہم چلا سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کرنا میرے خیال میں. اور بھارت کے مسلمان بھی بے چین ہیں، انہیں بھی بہت سی ایمبیولنس پائی جاتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے. میں اکثر بھارت کی جو ٹویٹر اسپیسز ہیں وہاں جاتا ہوں، سنتا ہوں لوگوں کو، تو مسلمانوں میں بھی بے چینی ہے، اور مسلمان جو ہے بھارت کو اس بات ہی پریشان ہے کہ پاکستان کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے تو وہ اس کو اپنی اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں. اور ایک روحانی یا جذباتی تعلق تو ہے پاکستان کا اور بھارت کے مسلمانوں کا، وہ بھارت جتنی بھی کوشش کرے وہ ختم نہیں ہو سکتا. دوسری طرف کچھ بھارت کو پاکستان سے بھی سیکھ لینا چاہیے. ہم نے تو قطاع سراج جو ہے مندر سو بھی ریسٹور کیا، ہنگلاج جو بلوچستان میں ہے مندر اس کو بھی ریسٹور کیا. ہم نے کرتارپور کوریڈور کو بھی بنایا، اس کو بھی اس کو بھی بلکہ گرودوارے کو بھی ہم اس کو بھی اور پیسہ ہم وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور بھارت کی کوشش یہی ہے کہ فٹ فال جو ہے وہ کم سے کم ہو کرتارپور کے ذریعے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. آیا اروند کیجریوال نیو دہلی کی حد تک یا اتر پردیش میں تاج محل کی حد تک جو ہے، وہاں تو خیر یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، ان کا تو معاملہ الگ ہے آگرہ میں. لیکن یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ اروند کیجریوال جن کو مسلمانوں کی تائید حاصل رہی ہے پچھلے 2 الیکشنز میں، آیا وہ بی جے پی کی اس بات پہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بڑے کوشش ہوں گے اس معاملے میں، کیونکہ وہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے نیو دہلی میں خاص طور پہ کمیونل جو ڈس ہارمنی ہے وہ بڑھے، کیونکہ وہ ان کے لیے بعد میں مسائل پیدا کر سکتی. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.